السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سامنے آپ کو جو برج اور شہر کے گرد دیوار نظر آ رہی ہے، 1200 قبل مسیح دارا سے لے کر 1849 میں برٹش راج تک جب بھی ملتان پر بیرونی حملہ ہوا تو یہ مقام اہم رہا، کیونکہ یہ برج شہر کی خشک سائڈ پر تھا۔ پرانے وقتوں میں ملتان کے باقی 3 اطراف تقریباً پانی ہوتا تھا۔ 335 قبل مسیح اسکندر اعظم یونان سے چلا اور تقریباً آدھی دنیا فتح کرتا ہوا موجودہ پاکستان میں داخل ہوا۔ راستے میں اسے کوئی نہ روک سکا، لیکن 326 قبل مسیح میں دریائے جہلم کے پاس راجہ پورس نے اسکندر اعظم کو روکا۔ بے شک راجہ پورس کو شکست ہوئی، لیکن اسکندر کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسکندر اعظم نے راجہ کی بہادری کی وجہ سے اس کی حکومت راجہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد اسکندر ملتان پہنچا۔ اس وقت ملتان مالستان کہلاتا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے اسکندر اعظم نے ملتان پر حملہ کیا اور شہر کی دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی۔ اس برج سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ ایک بھاری زہر آلود تیر اسکندر اعظم کے سینے میں لگا۔ اس کے بعد اسکندر کی فوج ملتان پر ٹوٹ پڑی۔ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی اتنا خون بہایا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اس برج کا نام خونی برج پڑ گیا۔ دوسرا بڑا معرکہ جنوری 1849 کو ہوا، جب انگریزی فوج نے ملتان پر حملہ کیا اور اس برج کے قریب توپوں کی مدد سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ برج پر قبضہ کر کے یونین جیک جھنڈا لہرا دیا گیا۔ سکھوں کو شکست ہو گئی۔ تب سے 1947 تک ملتان پر برٹش راج رہا۔ اسی مقام پر 2 انگریزوں کی قبریں بھی موجود تھیں جن کو سکھوں نے قتل کیا تھا۔ انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہ قبریں ملتان قلعہ پر بنا دی گئیں، جو اب بھی وہاں موجود ہیں۔ اسکندر اعظم کے طبیب کریڈوڈس نے وہ تیر تو نکال لیا، لیکن اس کا زہر ختم نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے اسکندر اعظم ملتان سے آگے نہ بڑھ سکا اور واپس ہو گیا۔ راستے میں بابل یعنی موجودہ عراق کے مقام پر اسکندر اعظم فوت ہو گیا۔ تو یہ وہ تاریخی خونی برج ہے جی، جہاں ملتان کی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔